السلام علیکم دوستوں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسانی اخلاق اور روح کو بہترین بنانے کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ اس عبادت کو صرف کھانے پینے سے پرہیز تک محدود سمجھتے ہیں۔ اصل میں روزے کا اصل مقصد اس سے کہیں زیادہ گہرا اور مقصود ہے۔ آپ سوچئے، روزے کا اصلی مقصد کیا ہے؟ صرف بھوک اور پیاس سہنا یا کچھ اور؟ ایک واقعہ ہمیں اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ ایک دن دو عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ ان کا روزہ تھا، لیکن وہ دونوں بے چین اور تھک چکی تھیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے روزہ رکھا ہے لیکن بہت زیادہ کمزور اور بے چین ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا روزہ مکمل نہیں ہے بلکہ تم افطار کر چکی ہو۔ یہ سن کر وہ حیران ہو گئی اور بولی، یا رسول اللہ، ہم نے تو کچھ نہیں کھایا، تو افطار کیسے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا اور ان سے فرمایا، الٹی کرو۔ جب انہوں نے الٹی کی تو اس پیالے میں گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ یہاں ایک بات سمجھانا ضروری ہے، ان عورتوں نے حقیقت میں گوشت نہیں کھایا تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سمجھایا گیا۔ اللہ نے ان کی غیبت کو ایک مثال کی صورت میں دکھایا تاکہ وہ اور باقی لوگ سمجھ سکیں کہ غیبت کا اثر کتنا برا ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کسی مسلمان کی غیبت کی تھی۔ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بہت اہم بات سمجھاتا ہے۔ روزہ صرف ظاہری عبادت کا نام نہیں بلکہ یہ ایک تربیتی عمل ہے۔ صرف کھانا پینا چھوڑنا روزہ نہیں، بلکہ اپنے اخلاق اور جذبات پر قابو پیدا کرنا روزے کی اصل روح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے اصل مقاصد اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ حدیث کے مطابق کچھ چیزیں ہیں جو روزے کی اصل برکت کو زخمی کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے عام چیز ہے غیبت اور چغلی۔ غیبت کرنا صرف ایک گناہ نہیں بلکہ یہ روزے کی برکت کو مٹا دیتا ہے اور اس کے اصل مقصد کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ واقعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ روزے کا مقصد صرف ظاہری عبادت تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ٹریننگ ہے اپنے اخلاق اور جذبات پر قابو پیدا کرنے کی۔ صرف بھوک اور پیاس سہنا روزے کا اصل مقصد نہیں ہے جب تک ہم اپنی زبان اور جذبات کو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کرتے، روزہ اپنے اصل مقصد تک نہیں پہنچتا۔ اسی طرح جھوٹ بولنا بھی روزے کو کمزور کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور برے کام کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آتی ہے گالی گلوچ اور بدتمیزی۔ روزہ ہمیں صبر اور شرافت کا درس دیتا ہے، لیکن اگر روزہ رکھنے والا دوسروں کے ساتھ برے الفاظ سے بات کرتا رہے یا بدتمیزی کرے تو روزے کا اصل مقصد ادھورا رہ جاتا ہے۔ اور پھر وہ عمل جو اللہ کو ناپسندیدہ ہو، جیسے غصہ کرنا، حسد کرنا یا دل دکھانا، یہ سب چیزیں روزے کی اصل روح کو زخمی کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، لیکن اگر روزہ رکھنے والا جھوٹ بولے یا برائی کرے تو اس کی ڈھال ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک حفاظتی نظام ہے جو ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ صرف ایک ظاہری عمل نہیں بلکہ ایک ٹریننگ ہے اپنے جذبات اور اخلاق کو سدھارنے کی۔ آخر میں ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک کرنے کا طریقہ ہے، لیکن صرف تبھی جب ہم اس کے اصل مقصد پر عمل کریں۔ صرف بھوک اور پیاس سہنے سے روزہ مکمل نہیں ہوتا۔ اصل روزہ تب ہوتا ہے جب ہم اپنی زبان، اپنے جذبات اور اپنے عمل کو اللہ کے حکم کے مطابق کر لیں، تبھی یہ عبادت ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کام آئے گی۔ اللہ ہم سب کو روزے کی اصل روح کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے اخلاق، زبان اور جذبات پر قابو پیدا کرنے والا بنائے، اور ہمیں ایسے روزے رکھنے کی ہمت دے جو اللہ کے نزدیک مقبول ہو۔ آمین۔